شیخ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بڑے اور عزت دار کے ہیں۔ خطہ عرب میں یہ لفظ عام ہے کیونکہ تمام معزز افراد کے ناموں کے ساتھ تعظیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر بئی صغیر میں اس لفظ کا استعمال ذرا مختلف ہے، وہ اس اعتبار سے کہ یہ عربوں کے جانشین افراد کا لقب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طلوع اسلام کے بعد برہ صغیر کے اونچی ذات کے لوگوں یعنی برہمنوں، راجپوتوں اور کھتریوں نے اس عربی لفظ کو اپنے لیے اپنایا۔ وسطی ایشیائی ممالک اور مشرق وسطی سے جو لوگ ہجرت کر کے بئی صغیر آئے وہ بھی شیخ ہی کی حیثیت سے یہاں آباد ہوئے۔ 16ویں صدی عیسوی میں ہونے والے صفوی مظالم کے باعث ایران سے ہجرت کر کے آنے والوں نے بھی شیخ کا لفظ اپنے لیے بطور پہچان استعمال کیا۔ پنجاب میں آباد ہونے والے شیخ وہ ہیں جن کے آبا و اجداد یا تو کھتری تھے یا پھر برہمن، جو اسلام قبول کرنے کے بعد شیخ کا لقب استعمال کرنے لگے۔ یہ لوگ زیادہ تر شہری اور غیر کاشتکار ہیں، پیشے کے اعتبار سے زیادہ تر کاروباری ہیں یا پھر پبلک سروس سے تعلق رکھتے ہیں۔ کاروباری لحاظ سے پنجاب میں ان کا اپنا ایک مقام ہے جو ان کی پہچان ہے۔ کھتری کا لفظ پنجابی زبان میں ہندی لفظ کشتری کے مترادف ہے۔ کھتریوں کی زیادہ تر تعداد شمالی ہند خاص طور پر پنجاب میں پائی جاتی ہے۔ مغلیہ دور میں یہ لوگ کاروباری اعتبار سے کافی اہم سمجھے جاتے تھے، البتہ کچھ کھتری انتظامی امور اور افواج میں بھی شامل رہے۔ اسکاٹ کیمرون لیوی نے کھتریوں کو ہند جدید کی اہم ترین تاجر برادری شمار کیا ہے۔ مذہب کے اعتبار سے کھتری زیادہ تر ہندو ہیں، مگر کھتریوں میں بہت بڑی تعداد سکھوں کی ہے، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ تمام سکھ گرو کھتری ہی تھے۔ 12ویں صدی عیسوی میں کھتریوں کا اسلام کی طرف رجحان ہوا اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ آزادی ہند تک جاری رہا۔ مسلمان کھتری تاجر ہی بعد میں کھوجا کہلوائے اور ان کا شمار پنجابی شیخوں میں ہوتا ہے۔ پنجابی شیخ جنوبی ایشیا کے شیوخ کی ایک ممتاز شاخ ہے۔ جنوبی ایشیا میں اسلام کی آمد کے بعد جن ہندوستانی اعلی ذاتوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے بہت سے خاندان اور قبیلوں نے شیخ کا لقب اپنایا۔ جنوبی ایشیا میں یہ لفظ ایک نسلی لقب کے طور پر استعمال ہوتا ہے جسے عموماً مسلم تجارت پیشہ خاندان استعمال کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں مسلم حکمرانی کے آغاز 713 عیسوی سے مسلمان سرکاری افسر، فوجی، تاجر، سائنسدان، ماہرین تعمیرات، اساتذہ، متکلمین اور صوفیہ عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے سفر کر کے جنوبی ایشیا کی مسلم علاقوں میں داخل ہوئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ بعد ازاں کچھ اعلی ذاتوں برہمن اور کھتری نے پنجاب کے علاقے میں اسلام قبول کیا اور شیخ کا لقب اختیار کیا۔ ایسے افراد پنجابی شیخ کہلاتے ہیں۔ ان پنجابی شیوخ میں بیشتر افراد شہری ہیں، البتہ مغربی اضلاع میں کچھ خاندان ایسے ہیں جو اپنی زمینوں پر کاشتکاری کرتے ہیں۔ ان کے اصل پیشے کاروبار، تجارت اور عوامی خدمت ہیں۔ پنجاب میں عموماً انہیں ماہر اور ذہین تاجر کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ 12ویں صدی کے اوائل میں بہت سے راجپوت خاندان بھی مسلمان ہوئے تھے جنہیں اعزازی طور پر مسلم حکمرانوں یا پیروں نے شیخ کا لقب دیا تھا۔ راجپوتوں میں شیخ راجپوتوں نے ہی سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ ایک اور مثال خواجہ شیخ کی ہے جن میں 2 برادریاں چنیوٹ اور قانون گوہ شیخ ہیں۔ سن 1947 میں تقسیم ہند سے قبل کھتری ذات کے لوگ پنجاب کے تمام اضلاع میں رہتے تھے، تاہم ان میں زیادہ تر خاندان مغربی اضلاع میں آباد تھے۔ کھتری، راجپوت، گجر اور کھر وغیرہ کے بہت سے خاندان مسلمان ہو گئے تھے۔ صدیقی، قریشی شیوخ اور عباسی برادریاں انہی 9 مسلم خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ تمام برادریاں پنجاب میں پنجابی گو شیخ کہلاتی ہیں اور سندھ میں سندھی گو شیخ۔ صدیقی شیوخ اس وقت بھی بھارت کے شمالی علاقوں بالخصوص اتر پردیش اور ہریانہ میں بکثرت آباد ہیں، جبکہ بہار، مغربی بنگال اور حیدرآباد میں کچھ خاندان پائے جاتے ہیں۔ سرسود برہمن بھی اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ناموں کے ساتھ شیخ کا لقب استعمال کرنے لگے۔
तमाम मुस्लिम राजपूत जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था शयूख कहलाए। नीज चूंकि मुगल हुक्मरानों ने बाज राजपूत ख्वातीन को अपने हरम में शामिल कर लिया था, इसलिए बाज मौके पर राजपूत अपने नामों के साथ मुगल भी लगाते थे, लेकिन हकीकत में ये शयूख ही कहलाए। रुपड़ी शेख। रुपड़ी शेख तहसील रुपड़ मशरकी पंजाब की कारोबारी शेख बरादरी है। शेखान महल्ला रुपड़ इसी बरादरी के नाम से मंसूब है। रुपड़ी शेख खुद को अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद होने की वजह से अब्बासी होने के दीवीदार हैं। रुपड़ी शेख कुखे अब्बासी भी कहलाते हैं। तकसीम के बाद ये बरादरी लाहौर, शेखुपुरा और फैसलाबाद में मुकीम हुई। हिंदू ब्राह्मण, छत्री, ठाकुर, राणा, राठौड़, भट्टी जात, चौहान और राजपूतों के दीगर अशराफिया तबकों ने इस्माइली पीरों के हाथों पर इस्लाम कबूल किया था। इस्माइली पीरों ने इन 9 मुस्लिमों को पंजाब का मौरूसी लक़ब शेख अता किया। नीज अरब और ईरान से हिजरत करके आने वाले मुसलमानों में जिन अफराद ने इस्माइली मजहब इख्तियार किया और वो पहले से सैयद थे, उन्हें भी अपनी ज़ात तब्दील करना पड़ी, क्योंकि इस्माइली मजहब के मुताबिक महज इमाम ही सैयद हो सकता है। चुनांचे सदियों तक शयूख को हिंदू और मुस्लिम दोनों के दरमियान इज्जत व वक़ार और मर्तबा मिलता रहा। अलबत्ता खूजा बरादरी के बरक्स पंजाब के इस्माइली शयूख ज्यादा मशहूर नहीं हुए। ख्वाजा शेख। खतरी कौम के अफराद ने जब इस्लाम कबूल किया तो अपना लक़ब ख्वाजा शेख इख्तियार किया। इस बरादरी के बहुत से ताजिर पेशा मुसलमानों ने जनूबी एशिया में मुमताज मकाम हासिल किया। तिजारत पेशा अरोरा और खोखरियन नामी एक छोटी बरादरी अपने आप को खतरी कहलाती है, लेकिन दरहकीकत अपनी असल, तारीख, तमद्दुन और ज़बान में यकसर मुख्तलिफ हैं। अरोरा और खोखरियन बरादरियां मुल्तानी और सराइकी ज़बानें बोलती हैं। कानून गोह शेख। कानून गोह शयूख पंजाब के तमाम इज़ला में आबाद हैं। उनके मुख्तलिफ ख़ानदान हैं। उनके आबा व अजदाद मुस्लिम दौर हुकूमत में कानूनी मनसबदार थे, इसलिए ये कानून गो के नाम से मरूफ हुए। सिद्दीकी और कुरैशी शेख। सिद्दीकी और कुरैशी भी शयूख हैं जो पंजाब में आबाद हैं। ये कबीले भारत के शुमाली इलाकों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और मगरबी बंगाल में भी आबाद हैं। उनकी मादरी जबान उर्दू होती है, अलबत्ता बाज खानदान पंजाबी जबान भी बोलते हैं। कश्मीरी शेख। कश्मीरी शेख एक बरादरी है जो कश्मीर और पंजाब के मुतफर्रिक इज़ला में आबाद है। 19वीं और 20वीं सदी के दरमियान इस बरादरी ने कश्मीर से हिजरत की थी। अल्लामा इकबाल का ताल्लुक इसी बरादरी से था। उनके दादा शेख रफीक ने 19वीं सदी के अवाइल में कश्मीर से सियालकोट हिजरत की थी। मौरखीन का ख्याल है कि चौड़ा, भील, कोहली, मेघवाड़ और बागड़ी समेत जिल्लतों की कोई 3000 ज़ैली ज़ातें हैं। इन्हीं में से कई ज़ातों ने बरसों पहले इस्लाम कबूल किया और मुस्लिम शेख कहलाए। दावा किया जाता है कि उनकी एक बड़ी अक्सरियत भुट्टा मजदूरी करती है। सिंध में हिंदुओं की निचली ज़ातों से मुसलमान होने वाले अपने आप को सिर्फ शेख कहते हैं और ऊंची ज़ात के हिंदू संजगोगी शेख कहलाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।